جدید نفسیات کا نا یہ بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے۔ مطلب ماہرین کا ماننا ہے کہ انسان کی جو قوت ارادی ہے، یعنی جسے ہم ول پاور کہتے ہیں، وہ بالکل ایک موبائل فون کی بیٹری کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل، صبح کے وقت پوری چارج ہوتی ہے اور پھر ہاں، صبح کے وقت 100% چارج ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے، انسان فیصلے کرتا ہے، دباؤ برداشت کرتا ہے، تو یہ بیٹری نا مسلسل گرتی جاتی ہے، اور جب یہ بیٹری ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو انسان کا دماغ بس ہار ماننے لگتا ہے۔ صحیح، یہ تو بہت عام سی بات ہے، یعنی ہم سب روزمرہ زندگی میں اسے محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب ذرا تصور کریں، آج سے ہزاروں سال پہلے ایک شخص کو اس بات کا اتنا گہرا ادراک تھا کہ جب اسے ایک انتہائی پرتعیش محل میں بند کر کے مسلسل آزمائش میں ڈالا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت مضبوط ہوں اور میں ڈٹا رہوں گا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تاریخ کا ایک انتہائی حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے اس سونے کے پنجرے سے نکلنے کے لیے ایک تاریک قید خانے کی بھیک مانگی۔ ارے واہ، مطلب یہ واقعہ دراصل انسانی تاریخ میں بقا، نفسیات اور طاقت کے کھیل کا ایک ایسا نمونہ ہے جو آج بھی میرا ماننا ہے کہ ماہرین عمرانیات اور ماہرین نفسیات کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم عموماً آزادی کو بہت سطحی انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر میں بس جسمانی طور پر آزاد ہونا، اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا اور آسائشوں کا میسر ہونا ہی آزادی ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بالکل۔ بسا اوقات جن محلات کو ہم کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل روح کو کچل دینے والے قید خانے ہوتے ہیں۔ وہاں انسان کا جسم تو آزاد گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اور اس کی اخلاقیات روزانہ کی بنیاد پر زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے دی ڈیلیورنس آف یوسف، چوائس اینڈ کنفائنمنٹ، یعنی یوسف کی نجات، انتخاب اور قید۔ بہت ہی طاقتور عنوان ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سورہ یوسف کی 3 انتہائی کلیدی آیات ہیں، یعنی آیت 33 سے لے کر 35 تک۔ آج کے اس عمیق جائزے کا مشن اس شدید اور تکلیف دہ کشمکش کو سمجھنا ہے جب ایک انسان کو اپنے اخلاقی اصولوں اور دنیاوی آزادی کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے نظام کو بچانے کے لیے سچائی کا گلا گھونٹتے ہیں، اور کس طرح ایک بظاہر نظر آنے والی ہار دراصل ایک بہت بڑی فتح بن جاتی ہے۔ ان ذرائع کا سب سے مضبوط پہلو جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اخلاقیات اور مادی فائدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان کے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک قدیم کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے انسان کی کہانی ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص کسی کرپٹ نظام کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہے تو اسے اسی طرح کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ دباؤ جو انسان کو اندر سے توڑ دے۔ بالکل، اور تب ظاہری قید خانے کی سلاخیں بعض اوقات باطنی آزادی کو بچانے کا واحد ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے ہر طرف سے گراوٹ اور گناہ کی دعوت مل رہی ہو، تو پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ اصل قید تو اس گناہ میں مبتلا ہو جانا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم صورتحال کا جائزہ لینا تو قدیم مصر کی ایلیٹ کلاس کا یہ ڈرامہ آج کل کے کسی بھی سنسنی خیز ریالٹی ٹی وی شو کے پلاٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، وہاں تو ایک الگ ہی کھیل چل رہا تھا۔ ہاں نا، چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ محل کی طاقتور ترین عورتیں ایک شخص کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دباؤ اتنا شدید ہے کہ بچ نکلنے کا کوئی بظاہر راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں سورہ یوسف کی آیت 33 کی طرف لے آتا ہے، جہاں حضرت یوسف پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہت ہی گہری دعا ہے۔ اب میں یہاں تھوڑا سا رک کر ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ یہ تو ایک طرح سے ہتھیار ڈالنے والی بات لگ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں نا،
حضرت یوسف تو اپنے اعلیٰ کردار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک عام سوچ تو یہ کہتی ہے کہ ایسے عظیم انسان کو سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میں ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دوں گا۔ ہاں، جیسے ہم عموماً ہیروز سے توقع کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہ بچایا گیا تو میں پھسل جاؤں گا۔ مطلب اپنی طاقت پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ نقطہ بظاہر کمزوری معلوم ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جسے ہم ہتھیار ڈالنا سمجھ رہے ہیں نا، وہ دراصل مکمل اور بے داغ خودآگاہی ہے۔ خودآگاہی؟ وہ کیسے؟ یاد کریں جو ہم نے شروع میں قوت ارادی کی بیٹری کی بات کی تھی۔ حضرت یوسف اس انسانی حد کو پہچانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے۔ صحیح۔ ایک کرپٹ اور زہریلے ماحول میں جہاں ہر طرف سے ترغیبات ہوں اور مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہو، وہاں کوئی بھی انسان صرف اپنی ذات اور اپنے ارادے کے زور پر ہمیشہ کے لیے نہیں ٹک سکتا۔ یعنی وہ بیٹری کبھی نہ کبھی تو ڈرین ہونی ہی چاہیے۔ بالکل، اسے ہم نفسیات کی زبان میں ایگو ڈپلیشن یا فیصلہ سازی کی تھکاوٹ کہتے ہیں۔ جب آپ مسلسل کسی برائی کو نہ کرنے میں اپنی توانائی خرچ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کی مزاحمت جواب دینے لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کسی ہالی ووڈ فلم کے ہیرو کی طرح یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ انہیں اپنی بشریت کا پورا احساس تھا۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیرونی اور برتر مدد طلب کی۔ اور عموماً غرور انسان کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں پھسل سکتے، وہی سب سے پہلے اس دلدل میں گرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اس آیت کے آخر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا کا جو جملہ ہے نا، وہ پوری انسانی نفسیات کو ایک لفظ میں سمیٹ لیتا ہے۔ جہالت کا مطلب یہاں ان پڑھ ہونا نہیں ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ عام طور پر تو جہالت کا مطلب تعلیم کی کمی لیا جاتا ہے، تو اس مخصوص صورتحال میں، مطلب اس شدید دباؤ کے لمحے میں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس مقام پر جہالت سے مراد عارضی اندھا پن ہے۔ عارضی اندھا پن؟ جی، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان وقتی دباؤ، جذبات یا لذت کے زیر اثر آ کر ان اعمال کے طویل المدتی نتائج سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جدید علم الاعصاب بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب انسان شدید دباؤ یا کشش میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ کام کرنا کم کر دیتا ہے اور وقتی جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی سائنسی نقطہ نظر ہو گیا۔ بالکل، گناہ دراصل یہی لمحاتی جہالت ہے۔ اس لمحے انسان اپنے مستقل سکون اور اپنی اخلاقیات کا سودا ایک وقتی چیز کے لیے کر لیتا ہے۔ تو ان کی یہ دعا اس عارضی اندھے پن اور دماغی ہائی جیکنگ سے بچنے کی پکار تھی۔ صحیح صحیح۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس ماحول سے نکال دے، ورنہ میرا انسانی دماغ بالآخر اس مسلسل دباؤ کے سامنے ہار مان لے گا۔ یہ بات ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ مطلب وہ اپنے حواس کو بچانا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ محل کی تمام آسائشیں چھوڑ کر جیل خانے کی تاریکی میں جانے کے لیے تیار تھے۔ بالکل تیار تھے۔ لیکن نا، یہاں ایک اور بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ چلے فرض کریں ایک انسان اتنی بے بسی سے خدا کو پکارتا ہے، ایک زہریلے ماحول سے نکلنے کے لیے مدد مانگتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ بالکل قبول ہوئی۔ آیت 34 کے الفاظ ہیں، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو ان سے پھیر دیا۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں، یہاں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دعا قبول ہو گئی اور مکر دور کر دیا گیا تو پھر کہانی تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں نا، انہیں تو باعزت طریقے سے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انہیں بالآخر قید میں ہی جانا پڑا۔ اگر خدا نے بچا لیا تو وہ جیل کیوں گئے؟ مطلب کیا یہ ایک واضح تضاد نہیں ہے؟ میں اس پر تھوڑی الجھن کا شکار ہوں۔ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ الجھن پیدا ہونا فطری ہے، کیونکہ ہم اکثر نجات کو صرف جسمانی آرام کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو بس سب اچھا ہو گیا۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ اگر دعا قبول ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مشکلات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن نہ، خدا کی مدد کا طریقہ کار انسان کی سطحی سوچ سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ خدا سطحی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کی جڑ پر کام کرتا ہے۔ آیت کے آخر میں استعمال ہونے والی دو صفات
السمیع یعنی سننے والا اور العلیم یعنی جاننے والا اس پورے معاملے کو حل کر دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب انہوں نے سنا کچھ اور جانا کچھ اور؟ ہاں، مطلب خدا نے سنا کہ ان کی اصل پکار کیا تھی۔ وہ پرتشیش زندگی یا بادشاہت نہیں مانگ رہے تھے، وہ اپنی اخلاقی بقا مانگ رہے تھے۔ صحیح۔ اور خدا جانتا تھا کہ اس زہریلے اور کرپٹ ماحول میں رہ کر، محل کے اندر رہ کر، ان کی روحانی سلامتی ممکن نہیں تھی۔ ایک منٹ، اگر ہم اسے کسی میڈیکل یا حیاتی تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کریں نا، جی بتائیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسان کو کسی انتہائی خطرناک وائرس یا تابکاری والے علاقے میں رکھا گیا ہو۔ اب اسے بچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے وہیں کھڑا رہنے دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی وائرس تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہاں بالکل، وہ تو خطرے کی بیچ میں ہی ہے۔ جی، اسے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے اس علاقے سے نکال کر ایک آئسولیشن وارڈ یا کوارنٹین میں ڈال دیا جائے۔ بظاہر وہ کوارنٹین ایک قید خانہ لگتا ہے، ایک تنگ اور بند کمرہ، لیکن حقیقت میں وہی کمرہ اس کی جان بچا رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تشبیہ بالکل اس صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ محل اس وقت ایک اخلاقی تابکاری کا مرکز تھا، وہاں رہنا روحانی موت تھی۔ بالکل۔ اسی لیے آج کے ہمارے موضوع کے عنوان میں جو ڈیلیورنس یا نجات کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا اصل مطلب یہی ہے۔ ان کی نجات اس قید کی صورت میں ہی ممکن تھی۔ یعنی قید ہی دراصل ان کی نجات تھی۔ بالکل، یہ قید ان کے لیے سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی، ایک سینچری تھی۔ خدا نے ان عورتوں کے مکر کو دور کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف کو اس پورے منظر نامے سے ہی جسمانی طور پر الگ کر دیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اگر وہ محل میں رہتے تو سازشیں جاری رہتی۔ نجات کا مطلب ہر روز لڑنا نہیں ہے، بعض اوقات نجات کا مطلب میدان جنگ سے دور کسی محفوظ خیمے میں چلے جانا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کتنا انقلابی ہے نا، کہ انسان کی جسمانی حالت اس کی باطنی حالت کی عکاسی نہیں کرتی۔ کوئی شخص بیڑیوں میں جکڑا ہو کر بھی کائنات کا سب سے آزاد انسان ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے، بالکل۔ لیکن چلیں، روحانی طور پر تو وہ محفوظ ہو گئے، سارا معاملہ طے پا گیا۔ اب ذرا دنیا کے نظام اور سوسائٹی کے انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ ہاں، یہ وہ موڑ ہے جو انتہائی دردناک ہے۔ آیت 35 بتاتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور یہ آیت سچ کہوں تو کسی بھی دور کے کرپٹ نظام کا پردہ بری طرح چاک کر دیتی ہے۔ آیت کہتی ہے پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک کے لیے قید کر دیں۔ نشانیاں یعنی آیات، جس کا مطلب ہے بے گناہی کے 100% واضح اور ٹھوس ثبوت۔ جی، یہ آیت انسانی تاریخ میں اداروں کی منافقت اور طاقت کے اندھے استعمال کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب نظام اپنے دفاع پر آتا ہے نا، تو وہ حقائق کو کیسے مسخ کرتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے نا، اگر ہم وہی مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کی مثال کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں، جی بالکل، تو یہ ایسا ہے جیسے جسم کا مدافعتی نظام خود کرپٹ ہو جائے۔ عام طور پر نظام کا کام بیماری کو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں نظام کیا کر رہا ہے؟ وہ تو الٹا کام کر رہا ہے۔ ہاں، وہ دیکھ رہا ہے کہ خلیہ بالکل صحت مند ہے، وہ علاج ہے، اور باقی پورا عضو کینسر زدہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ کرپٹ مدافعتی نظام اس کینسر کو بچانے کے لیے اس صحت مند خلیے پر حملہ کر دیتا ہے، اسے تباہ کر دیتا ہے یا قید کر دیتا ہے، تاکہ پورے جسم میں یہ خبر نہ پھیلے کہ فلاں عضو کینسر زدہ ہے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا ادارہ جاتی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، جب انتظامیہ اصل مجرموں کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو قربان کر دے تاکہ ان کا جھوٹا بھرم قائم رہے۔ مطلب یہ تو انتہائی صدمے کی بات ہے۔ یہ بہت ہی درست اور گہرا تجزیہ ہے آپ کا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا، انہیں یہی مناسب معلوم ہوا، یہ انتہائی کاٹدار ہے۔ مناسب معلوم ہوا مطلب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے خلاف؟ بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے کوئی تفصیلی تحقیقات نہیں کی جن میں انہیں کوئی شبہ رہ گیا ہو۔ انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ یوسف بے گناہ ہیں۔ ان کے پاس تمام تر شواہد موجود تھے کہ اصل غلطی اشرافیہ کی عورتوں کی تھی۔ لیکن اگر وہ سچائی کا ساتھ دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ مصر کی سب سے طاقتور اشرافیہ کا عوام کے سامنے بے نقاب ہو جانا، معاشرے میں ایک بہت بڑا اسکینڈل بن جاتا، ان کے محلات کی دیواروں کے پیچھے چھپی گندگی سب کے سامنے آ جاتی۔ صحیح۔ لہٰذا
انہوں نے نظام کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا ہی نہیں، یہ تو خالصتاً پبلک ریلیشنز اور ڈیمیج کنٹرول کی کارروائی تھی۔ بالکل، یہ اقتدار کی بقا کا مسئلہ تھا۔ سماجیات میں اسے ہم سسٹمک سیلف پریزرویشن کہتے ہیں۔ بڑے ادارے، حکومتیں یا طاقتور طبقات جب ان کے سامنے کوئی ایسا سچ لایا جاتا ہے جو ان کی ساکھ کو تباہ کر سکتا ہے، تو وہ اکثر الجھے ہوئے سچ کے مقابلے میں ایک صاف ستھری ناانصافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صاف ستھری ناانصافی، کیا بات کہی آپ نے! جی، ایک پردیسی اور بظاہر بے آسرا انسان کو جیل میں ڈال کر کہانی ختم کر دینا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے جیل میں ڈالو، کچھ عرصہ گزرے گا، لوگ بھول جائیں گے اور ہمارا دامن بھی داغدار ہونے سے بچ جائے گا۔ لیکن وہ طاقت کے نشے میں اتنے اندھے تھے کہ وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ جس شخص کو وہ اپنے حقیر مقاصد اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے جیل کی اندھیری کوٹری میں دھکیل رہے ہیں، وہ دراصل اسے اس زہریلے معاشرے سے نکال کر اس پناہ گاہ میں بھیج رہے ہیں جہاں سے وہ بعد میں پوری شان کے ساتھ ابھرنے والا ہے۔ بالکل، یہ وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ ان کا ظلم دراصل اس بڑی خدائی تدبیر کا ایک چھوٹا سا مہرہ ثابت ہوا جو یوسف کی حفاظت اور ان کی اخلاقی نشوونما کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ یہ اس واقعے کا سب سے عظیم پہلو ہے۔ ظالم اپنے غرور میں سمجھتا ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو مظلوم کی حتمی کامیابی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اشرافیہ نے انہیں قید کر کے سمجھا کہ ہم نے مسئلہ دبا دیا، لیکن انہوں نے دراصل اس شخص کو محفوظ کر دیا جو مستقبل میں پورے ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے نکالنے والا تھا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے نچوڑ کی طرف آئیں نا، تو یہ ذرائع ہمیں بہت سے زاویوں سے جھنجھوڑتے ہیں۔ ہاں، بے شک۔ ہم نے سیکھا کہ قوت ارادی کی اپنی حدود ہیں اور ایک سمجھدار انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے سے نہیں شرماتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب خدا کی مدد آتی ہے تو وہ بسا اوقات ہماری مرضی کی شکل میں نہیں بلکہ ہماری ضرورت کی شکل میں آتی ہے، چاہے وہ کوارنٹین یا جیل ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کا کرپٹ نظام ہمیشہ سچائی سے خوفزدہ رہتا ہے۔ بالکل، اور اپنی ساخت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا مرکز اور محور ایک ہی تصور ہے، اور وہ ہے آزادی کی اصل حقیقت۔ ظاہری محلات اور نرم بستروں پر سونے والے لوگ دراصل اپنی جھوٹی ساخت، اپنی بے لگام خواہشات اور اپنے خوف کے بدترین قیدی تھے۔ بالکل صحیح۔ وہ حقائق اور ثبوت دیکھ کر بھی سچ بولنے کی آزادی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے محلات تھے ان کا اصل قید خانہ تھے، جبکہ دوسری طرف جیل کی تاریک کوٹری میں بیٹھا ایک شخص جس پر جھوٹے الزامات تھے، وہ اخلاقی طور پر کائنات کا سب سے آزاد، مطمئن اور طاقتور انسان تھا۔ کیونکہ اس کا ضمیر پاک تھا اور وہ سچائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ واقعی یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، میں ایک خیال پر بات ختم کرنا چاہوں گی، ایک ایسا سوال جو شاید ہمیں اپنے روزمرہ کے فیصلوں اور ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور۔ سوچئے، ہم انسان اکثر اپنی زندگیوں میں صرف مشکلوں سے بچنے، نقصانات سے دور رہنے اور بظاہر پرکشش راستوں کے ملنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم ہر قیمت پر محلات اور عیشائشوں کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے اس کی قیمت ہمارا ضمیر، ہماری سچائی یا ہمارے اصول ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر ہماری سب سے بڑی کامیابی، ہمارا اصل ذہنی سکون اور ہماری حتمی نجات اسی چیز میں چھپی ہو جسے دنیا آج ہار، ناکامی یا قید سمجھ رہی ہو، تو کیا ہم اپنے اصولوں کی خاطر ایسی ہار کو گلے لگانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بھاری سوال ہے۔ جی، کیا ہم میں سے کوئی بھی اس اندھیرے کمرے کو چننے کا حوصلہ کر سکتا ہے جس کی چابی اس کے اپنے اخلاقی ضمیر کے ہاتھ میں ہو، بجائے اس روشن اور دلکش سونے کے پنجرے کے جس کے اندر جا کر اس کی روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔